گھر کی قدر مجھے میرے احساس نے مار دیا تھا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ زندگی کی کوئی خوشی میرے پاس نہیں تھی. پریشان ہو کر رہ گیا تھا. دولت تو بہت دور کی بات ہے. کوئی کیس و کسی انچل کا سہارا بھی نہیں تھا. اس نا امیدی کی کیفیت میں اپنے ایک جاننے والا ہر بھائی سے ملاقات ہو گئی. وہ ایسے آدمی تھے جن کو میں نے ہمیشہ خوش ہی دیکھا تھا. میں نے جب ان سے ان کی ہر دم خوشی کا راز پوچھا تو انہوں نے جواب دیا، بہت آسان تھا میاں، ایک شعر سن لو، اسی میں راز چھپا ہوا ہے، چلے سنا دے. میں نے بے دلی سے کہا، خوشی کی جستجو در اصل غم ہے، خوشی کو چھوڑ دے غم بھی نہ ہوگا. انہوں نے شعر سنا دیا. شعر واقعی بہت اچھا تھا اور ایک فارمولہ بتا دیا گیا تھا کہ اس پر عمل کر جاؤ تو سب ٹھیک ہو جائے گا. اطہر بھائی شعر تو بہت اچھا ہے. میں نے تعریف کی. میاں فارمولہ بھی اچھا ہے، تم ابھی اس پر عمل کرو، ایک ہفتے کے بعد آ کر بتاؤ کیا ہوا. اطہر بھائی کے پاس ایک خاص کام سے گیا تھا. اس دن میرے جیب میں کچھ بھی نہیں تھا. میں نے یہ سوچا تھا کہ میں اطہر صاحب سے 1000 روپے لے لوں گا. اس کے بعد سے ٹیکسی کر کے راستے سے کھانے پینے کی چیزیں لے کر گھر واپس آ جاؤں گا. کم از کم دونوں تک کا خرچہ چل ہی جائے گا. گھر میں کوئی نہیں تھا، ابھی تک شادی نہیں ہو سکی تھی. اب یہ بتاؤ کہ اگر 1000 روپے مل جائے تو تم خوشی ہو جاؤ گے؟ ظاہر ہے اطہر بھائی سے اس سے کئی کام نکل جائے گی. تو بس میں نے تمہیں پیسے نہیں دے رہا، تم کو ابھی سے اس فارمولے پر عمل کرنا دیکھ لینا. تم نے اس شعر کو اپنے ذہن میں اتار لیا تو پھر تمہیں کوئی غم بھی نہیں ہوگا. میں نے ان سے پیسے لیے بغیر اس سے شعر کی سوات کر واپس آ گیا. گھر آ کر مجھے نفیسہ کا خیال آیا. میں نے نفیسہ نام کی ایک لڑکی سے محبت کی تھی جو یہ چاہتی تھی کہ میں اس کے باپ سے جا کر ملوں. میں نے ان سے ایک شعر بھی سنایا تھا، میری حیات کی راہوں میں پیچ و خم ہے بہت، میں خوب سوچ لے پہلے جو میرے ساتھ چلے. نفیسہ کے باپ سے ملاقات کو میں ابھی تک ٹال رہا تھا، لیکن اب ان سے ملنا ضروری ہو گیا تھا. وہ ایک اعلیٰ سرکاری افسر تھا، ان کے ذریعے کوئی جاب بھی ہو سکتی تھی. میں نے نفیسہ کو فون کر کے کہا، میرا خیال میں کہ میں تمہارے ابو سے جا کر مل ہی لوں. ہاں چلے جاؤ. اس نے کہا، میں نے ابو سے بات کی ہوئی ہے، بس ان کے تمہارے آنے کا انتظار ہے. وہ تمہارا انتظار ہی کر رہے ہیں، تم ان سے جا کر ملو. نفیسہ والد ایک اعلیٰ سرکار عہدے دار تھا، بہت داغ تھی. ان کے پاس جاتے ہوئے جھجک ہو رہی تھی، لیکن نفیسہ نے مجبور کر کے مجھے ان کے دفتر بھیج دیا. اس نے اپنے ابو سے میرے بارے میں بات کر لی تھی. میں نے دوسرے دن بہترین ڈریسنگ کر کے ان کے پاس پہنچ گیا تھا. وہ اپنی پوری شان کے ساتھ اپنے کمرے میں ہی تھے. اور صاحبزادے، اور نفیسہ نے مجھے تمہارے بارے میں بتا دیا تھا. جی جناب، میں اس سے زیادہ کیا کہہ سکتا تھا. بیٹھ جاؤ. انہوں نے سامنے والے کرسی کی طرف اشارہ کیا. میں مؤدب ہو کر سامنے بیٹھ گیا. زندگی میں پہلی بار ایسا انٹرویو دے رہا تھا. تم خدا نخواستہ میری بیٹی سے عشق تو نہیں کرنے لگے ہو؟ انہوں نے ایک ایسا سوال کیا کہ میں چکرا کر رہ گیا. میرا خیال ہے کہ کسی باپ نے براہ راست ایسا سوال ہونے والے داماد سے بھی نہیں کیا ہوگا. شرمانے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں، یہ میں نے جواب دو. عشق کیا جناب؟ بس نفیسہ مجھے بہت پسند ہے، میں اسے ہر حال میں خوش رکھوں گا. میرا خیال ہے کہ ابھی ہماری گفتگو اتنی آگے نہیں بڑھی کہ تم خوشی رکھنے یا نہ رکھنے کی بات کرو. انہوں نے کہا. میں ایک بار پھر چکرا کر رہ گیا. عجیب بے دھڑک انسان تھے. کام کیا کرتے ہو؟ انہوں نے پوچھا. جاب کی تلاش میں ہو جناب. میں نے کہا، مجھے امید ہے کہ بہت جلد کوئی ملازمت مل ہی جائے گی. اور اس وقت تک کیا اپنی بیوی کو بھوکا رکھو گی؟ نہیں جناب، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. جب خود کھاؤں گا تو اس کے بھی کھلاؤں گا. جب تمہارے پاس خود کھانے کو نہیں ہے تو اس کی کہا کھلاؤں گی. اس کی فکر نہ کر. شادی کے بعد نفیسہ میرا مسئلہ ہوگی، لیکن شادی سے پہلے تک تو میرا مسئلہ ہے نا. اور میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں تم جیسے ناکارہ انسان سے اپنے بیٹی کی شادی نہیں کر سکتی. میرے سینے پر چایا ہی چل کر رہ گیا. نفیسہ میرے لیے سب کچھ تھی. زندگی میں اب تک سوائے محرومیوں کے اور کیا ملا تھا؟ کوئی خوشی نہیں. اب وہ بھی ہاتھ سے چلی گئی تھی. دل چاہ کے در و دیوار سے لپٹ کر آنسو بہا. اور اسی وقت اطہر بھائی کا شعر یاد آ گیا. خوشی کی جستجو در اصل غم ہے، خوشی کو چھوڑ دے تم بھی نہ ہوگا. کلیجے میں ٹھنڈک کی پڑ گئی. نفیسہ نہیں ملتی نہ صحیح اور بھی غم ہے زمانے میں. محبت کے سوا میں کیوں ایک روگ پال کر بیٹھ جاؤں. خوشی کو چھوڑ دے. اور میں نے خوشی کو چھوڑ دیا. میں نے نفیسہ کو فون کر کے مطلع کر دیا تھا کہ میں زندگی راہ میں اس کا ہم سفر نہیں بن سکوں گا. وہ کچھ دیر کی بک بک کے بعد خاموش ہو گئی. شاید اسے بھی احساس ہو گیا تھا کہ اس کا باپ کا فیصلہ درست ہی تھا.
اب زندگی کے کٹن شب و روز میرے سامنے تھے، گھر میں کھانے کو بھی کچھ نہیں تھا، میں بھی اپنا کھانا خود ہی بنا کر لیتا تھا، ورنہ عام طور پر سامنے والے ہوٹل سے جا کر لیتا تھا۔ میں محلے کی دکان پر پہنچ گیا، دکاندار دیکھ کر خوش ہو گیا، شاید اسے خیال آیا کہ میں اس کا پچھلا قرض ادا کرنے آیا ہوں۔ تنویر بھائی چاہے تو چلے گا نا؟ اس نے پوچھا۔ بس 2 منٹ میں جائے گی؟ نہیں بھائی، مجھے اس وقت چائے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا مجھے بس 2 کلو آٹا، 1 کلو چینی، کھانے کا تیل دو، ابھی لو پچھلے حساب تو لے کر آیا تو نہیں بھائی، میں تو یہ بھی ادھار لے کر جاؤں گا۔ میں نے کہا۔ اچانک وہ بڑک اٹھا، اس کی خوش اخلاقی ختم ہو گئی۔ رہنے دو بھائی، کمال ہے، پچھلا قرض ادا نہیں کیا اور چلے آ رہے ہیں ادھار لینے۔ اب کیا اس محلے میں بیوقوف بنانے کو ایک میں ہی رہ گیا؟ چلو جاؤ بھائی، کوئی اور دکان ڈھونڈو۔ اس کی بک بک سن کر بہت دکھ ہوا، سوچا تھا کہ سامان مل جائے گا تو 2-4 وقتوں کے کھانے ایک ساتھ بنا کر رکھ لوں گا۔ اچانک ایک بار پھر ہر بھائی کا شعر یاد آ گیا، خوشی کی جستجو دراصل تم ہے، خوشی کو چھوڑ دے غم بھی نہ ہوگا۔ میں نے خوشی چھوڑ دے اور کچھ لیے بغیر واپس آ گیا۔ حشاش بشاش کوئی غم نہیں تھا، دل پر کوئی بوجھ نہیں تھا۔ گھر کے دروازے پر نیازی صاحب کھڑے ہوئے دکھائی دی گئی۔ نیازی صاحب اپنے نوعیت کے ایک کمال انسان ہیں، بہت خوش اخلاق اور بہت ہی شاہ خرچ۔ انہوں نے ہمیشہ میری مدد کی ہے۔ ان کو دیکھ کر ایسا لگا کہ خدا نے اس وقت فرشتہ بھیج دیا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ نیازی صاحب نے میرے کس موقع پر ساتھ دیا تھا۔ جس کوارٹر میں رہ رہا ہوں اس کا ایڈوانس بھی نیازی صاحب نے دیا تھا۔ میں ان سے جا کر لیٹ گیا۔ بھائی اچانک کیسے آ گئے؟ میں نے پوچھا۔ وہ بس تنویر صاحب تمہاری یاد آئی تو تم سے ملنے چلے آیا۔ انہوں نے کہا، ارے یہ تو میری خوش نصیبی آئی۔ اندر آئے۔ ہم اندر آ کر بیٹھ گئے۔ میں نے محسوس کیا کہ نیازی صاحب کچھ الجھے ہوئے تھے۔ گھر میں اتنا چائے کا سامان تھا کہ 2-4 کپ چائے بن سکتی تھی۔ میں نے انہیں چائے لا کر دی۔ کچھ دیر کے بعد انہوں نے کہا، تنویر صاحب میں ایک عجیب کشمکش میں ہوں۔ خیریت تو ہے؟ کیا ہوا؟ میں نے پوچھا۔ یہ ظاہر خیریت ہے، لیکن اپنے وجود میں ایک ہلچل مچی ہوئی ہے۔ کسی ہلچل کی بئی بات میں ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ دیتا رہا ہوں۔ آج بھی اس ارادے سے گھر سے نکلا ہوں، لیکن ایک عجیب بات ہے۔ وہ کیا؟ میرا دل دھڑکنے لگا۔ بات یہ ہے کہ کسی کی مدد یا کسی کے کام آ جانا میری خوشی رہی ہے۔ میں احسان تو نہیں کہتا لیکن کیونکہ اسے میری خوشی ہے، لیکن یہ ہوا کہ جن کو میں نے اپنی طور پر خوشیاں دی انہوں نے غم۔ ایک قول کہ جس پر احسان کروں اس کے شر سے بچوں۔ میں خوشی کی ہی جستجو میں رہتا تھا اور اسی خوشی مجھے کسی کام کا آ کر ہی ملتی تھی۔ آج بھی گھر سے 50,000 لے کر نکلا ہوں۔ ارے نیاز صاحب، یہ تو آپ کی بڑائی کی دلیل ہے، ورنہ اس زمانے میں کون سا کسی کا ساتھ دیتا ہے۔ انہوں نے باتوں میں مجھے ایک شعر سنا دیا۔ یہ تو اچھی بات ہوئی۔ ویسے وہ شعر کیا تھا؟ تنویر صاحب یقین کریں، اس شعر کو سنتے ہی ایسا لگا کہ میرے سر سے سارے بوجھ اتر گئے۔ سمجھ میں آ گیا کہ میں کہاں بھٹک رہا ہوں۔ واہ صاحب، پھر تو بہت مبارک شعر مجھے بھی سنائے۔ شعر ہے، خوشی کی جستجو دراصل غم ہے، خوشی کو چھوڑ دے غم بھی نہ ہوگا۔ ایک بار پھر وہ لعنتی شعر میرے سامنے آ گیا تھا۔ ایک بات میں آپ سے کہنے تو آیا ہوں، نیازی صاحب نے کہا، ہو سکتا ہے کہ میں نے اب تک آپ کا ساتھ دیا ہو، لیکن اب میں کچھ بھی نہیں کر سکوں گا کیونکہ اس شعر کا مفہوم سمجھ میں آ گیا ہے۔ ارے نیازی صاحب، میں بوکلا کر بولا، لعنت بھیجے اس شعر پر، اب تو نیکی کیے جائے۔ نہیں تنویر صاحب، اب اس قسم کی کوئی نیکی میں نہیں کر سکوں گا۔ اس انقلابی شعر نے میری سوچ بدل دی۔ میں یہی کہنے حاضر ہوا تھا، دل چاہا کہ یہ تو اپنا گلا گھونٹ لو یا اس شعر کو زہر دے دو۔ جس نے ہی شعر کو کہا ہوگا۔ نیازی صاحب کچھ دیر بیٹھ کر اس شعر پر لیکچر دے کر روانہ ہو گئے اور میں نے اپنے خالی پیٹ پر ہاتھ پھیرتا رہ گیا۔ وہ دن تو کسی نہ کسی طرح گزر لیا۔ شام کو بھوک نے جب بےتاب کیا تو میں نے اپنی خالہ کے پاس چلا گیا۔ وہ بھی اس شہر میں اور میرے گھر سے کچھ فاصلے پر رہتی تھی۔ وہ کباب بہت اچھے بناتے تھے۔ ان کے کباب کا کر لطف آ جاتا تھا۔ خالہ مجھے دیکھتے ہی خوش ہو گئے تھے۔ ارے بیٹا، تو بالکل صحیح وقت پر آیا، میں نے تیرے پسند کے کباب بنائے ہیں۔ کیا بات ہے خالہ، آپ کے؟ میں خوش ہو گیا ہوں۔ حالت ہو تو اب جیسے ہو۔ میں ایک طرف بیٹھ گیا، سوچ رہا تھا کہ کتنی دیر بعد کچھ کھانے کو ملے گا۔ اس دوران وہی شعر میرے کان میں گونجنے لگا۔ خالہ، میں نے آواز لگائی، خالہ میں جا رہا ہوں، ایک کام یاد آ گیا ہے۔ ارے بیٹا کیا؟ کباب تو کھاتا جا انہیں خالہ پھر صحیح، اور میں اسے مکان سے باہر آ گیا۔ باہر آتے ہی بھوک سے چکر سا آ گیا تھا۔ ایک درخت کا سہارا لے کر کھڑا ہو گیا۔ اس وقت کسی نے مجھے آواز دی، ارے تنویر صاحب کہاں کھڑے ہوئے؟ کسے میں؟ اسلم صاحب۔ میں نے پوچھا، کیا بتاؤ؟ دل میں کسی ہلچل مچی ہوئی ہے، حیرت تو ہے نہ؟ کیا ہوا؟ موصوف شاعر بھی تھے۔ میں پاس آ کر بولے،
خدا کی اس وقت سے کچھ اور مانگ لیتا تو شاید بھی مل جاتا، قبولیت کی گھڑی تھی، لیکن میں نے آپ کو مانگا اور آپ مل گئے، اور بہت زبردست غزل رات کو کہی ہے، ایک مشاعرے میں پڑھنی ہے، لیکن میرا یہ دستور ہے کہ میں مشاعرے سے پہلے میں اپنے کسی دوست کو سنا کر دار لے لیتا ہوں، تاکہ کچھ ہو گیا ہے تو وہ اصلاح کر ارادے صاحب میں اس قابل کہاں ہوں۔ میں گھبرا کر بولا، شعر زدہ یہ کیا بات کر دی آپ جیسے بازو، اور کہا لے گا چلے سامنے والے ہوٹل میں بیٹھ جاتے، اب بھی کہیں گے کہ کس مشکل زمین میں غزل کہی چلے۔ انہوں نے میرا ہاتھ تھام لیا اور اب میں جا بھی نہیں سکتا تھا، وہ مجھے اپنے ساتھ ہوٹل میں لے آیا، انہوں نے 2 چائے کے آرڈر ساتھ کچھ بسکٹ بھی منگوا لیے۔ اس وقت مجھے پیٹ میں کچھ سہارے کی شدید ضرورت بھی تھی، بسکٹ سامنے آیا اور اسی وقت وہ کم بخت شاعر یاد آ گیا۔ اس وقت خالی پیٹ میں کچھ کھانا میرے لیے بہت ضروری ہو گیا تھا، ورنہ میں بے ہوش ہی ہو جاتا، لیکن پھر وہی شعر خوشی کو چھوڑ دے غم بھی نہ ہوگا۔ اس موقع پر بھی اس شعر نے میرا پیچھا نہیں چھوڑا۔ لے جناب، اسلم صاحب نے بسکٹوں کی طرف اشارہ کیا، آپ کیوں ہی بیٹھے ہیں؟ نہیں اسلم صاحب، اس وقت کچھ نہیں لے سکوں گا، میرے پیٹ میں کچھ گڑبڑ ہے۔ اور پیٹ میں گڑبڑ ہے تو آپ کو چائے بھی نہیں پینی چاہیے۔ جی ہاں، میری جان نکلی جا رہی تھی۔ انہوں نے ایک لمحہ انتظار کے بغیر ایک چائے کا آرڈر کینسل کر دیا اور خود چائے اور بسکٹ کھانے لگے، جبکہ میرا یہ خیال تھا کہ میں غم اور خوشی کے فلسفے میں پھنسا ہوا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی جیب سے کچھ کاغذات نکالے اور اپنی بیٹے کی غزل سنانے لگی۔ ایک تو غزل بیٹے کی، پھر اتنی طویل جیسے پھر اردو شاعری لکھ کر لے آئی ہوں۔ میں کچھ دیر تو بہت حوصلے سے سنتا رہا، پھر آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا اور میں بے ہوش ہو کر لڑک گیا۔ اسلم صاحب مجھے پکار رہے تھے، کچھ آوازیں بھی تھیں، میرے منہ پر پانی کے چینٹے دے جا رہے تھے، لیکن مجھے ہوش نہیں تھا۔ نہ جانے کتنی دیر بعد ہوش آیا ہوگا۔ میں ایک بستر پر لیٹا تھا، نقاہت تو تھی، لیکن اتنی نہیں جتنی پہلے محسوس ہو رہی تھی۔ میرے بستر کے آس پاس کچھ اور بستر بھی تھے جن پر مریض لیٹے ہوئے تھے۔ مجھے ہوش میں دیکھ کر ایک مہربان صورت کی نرس میرے پاس آ گئی۔ اب کیسی طبیعت؟ اس نے پوچھا۔ کون لایا ہے مجھے؟ تم کہیں بے ہوش ہو گئے تھے، لوگ اٹھا کر لائے ہیں، کمزوری کی وجہ سے یہ حال ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب کا بھی یہی خیال تھا کہ تم ابھی ٹھیک ہو تو جا سکتے ہو، لیکن کسی کم بخت کا دل تھا کہ وہاں سے جائے، تو اس لیے وہ بڑا سوچتا رہا کہ اس طرح کسی گزر بسر کو ہوگی، اچھی طرح کہ گاؤں میں ہی رہتا، ابا کی بات مان لیتا اور انسا سے شادی کر لیتا۔ کیا ہوا؟ وہ میٹرک پاس تھی، ابھی بھی کچھ نہ بگڑا تھا، اس لیے اسپتال سے نکل سیدھا 5 سال بعد گھر پہنچا اور ابا کے قدموں میں سر رکھ دیا۔ جوان بیٹے کو سینے سے لگانے میں دیر انہوں نے بھی نہیں کی تھی، ابھی تو کڑی ٹیکسی کا کرایہ بھی ادا کرنا تھا اور امی کے ہاتھ کا بنا کھانا میں پر منتظر تھا۔ کیا ہی نہ حالی شعر کہنے اور سننے سے پیٹ نہیں بھرتا۔ اب گھر میں سب کے ساتھ سکون سے رہوں گا اور ابا کے ساتھ زمینوں پر جایا کروں گا۔ جوانی میں جاب کرنے اور خود سے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کا جنون بھی ختم ہو گیا اور دوستوں مصیبت میں دوستی بھی دیکھ لی۔